آج کا سبق ہمارا پارٹس آف سپیچ یعنی اجزاء کلام کے بارے میں ہے۔ پارٹس آف سپیچ 8 ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ناؤن ہوتا ہے۔ ناؤن کی تعریف مختصر یہ ہے کہ کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ہم ناؤن یعنی اسم کہتے ہیں۔ پروناؤن وہ کلمہ جو اسم کی جگہ اوپر والا یعنی کہ ناؤن کی جگہ استعمال کیا جائے، پروناؤن یعنی اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ورب۔ کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو ورب یعنی فعل کہتے ہیں۔ ایڈورب، اگر کسی کام میں زور دیا جائے، کسی کام کی حالت یا نوعیت پر زور دیا جائے تو اسے ایڈورب یعنی متعلق فعل کہتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے ایڈجیکٹو، اسم صفت۔ اسم صفت کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کی خوبی کو اسم صفت کہا جاتا ہے یعنی کہ ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے۔ اکثر اوقات اے کے بعد جو ڈی ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، ایڈجیکٹو بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے پریپوزیشن۔ کسی بھی چیز، جگہ یا شخص کی نسبت کو بیان کرنے کو پریپوزیشن یعنی حروف جار کہتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر ہے کنجکشن۔ وہ حروف جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ یا ایک جملے کو دوسرے جملے سے ملائیں حروف عطف کہلاتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر ہمارے پاس ہے انٹرجیکشن۔ وہ الفاظ جو وقتی جذبات کے تحت بولے جاتے ہیں، حیرت، خوشی یا غم کو ظاہر کریں، ان کو ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ اب آپ ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم سب سے پہلے ناؤن کو لیں گے۔ ناؤن یعنی کہ اسم، اس کی 10 اقسام ہوتی ہیں: کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کولیکٹیو ناؤن، مٹیریل ناؤن، کاؤنٹیبل ناؤن، انکاؤنٹیبل ناؤن، ابسٹریکٹ ناؤن، سنگولر ناؤن، پلورل ناؤن۔ 10ویں نمبر پر ہے میسکولائن، فیمینائن اور نیوٹر۔ اور یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو مرد، عورت یا شی میل کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی یہ ڈیٹیل ہے۔ اس ڈیٹیل کو آپ ان کے ذریعے سے آپ ان کی ڈیٹیل کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بھی آپ فقرے میں ناؤن کو گنیں، پہلا لفظ جو فاعل ہوگا وہ ہمیشہ ناؤن ہی ہوگا یا پروناؤن ہوگا، اور ناؤن کی 10 اقسام ہیں، ان میں سے یہ قسم ایک نہ ایک ضرور ہوگی۔ یہ ناؤن کی خصوصیت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے پروناؤن۔ پروناؤن کی پھر اقسام ہم دیکھتے ہیں۔ پروناؤن کی پہلی قسم ہے ہمارے پاس پرسنل پروناؤن، جسے ضمیر ذاتی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے دوسرے نمبر پر ریفلیکسو پروناؤن، ضمیر بیانیہ۔ پھر ہمارے پاس ہے پوسیسو پروناؤن، ضمیر ملکیتی۔ چوتھے نمبر پر ہے ریلیٹیو پروناؤن، متعلق اسم ضمیر۔ پانچویں نمبر پر ہے انٹیروگیٹو پروناؤن، اسم ضمیر سوالیہ۔ چھٹے نمبر پر ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ایسا پروناؤن جو اسم ضمیر نشاندہی کرتا ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے انڈیفینٹ پروناؤن، غیر متعلق اسم ضمیر۔ آٹھویں نمبر پر ہے ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن، ضمیر تعدادی۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ورب۔ آپ جانتے ہیں ورب ویسے تو 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں پہلی فارم ہے یہ جی، دوسری فارم ہے یہ، تیسری فارم ہے یہ، چوتھی فارم ہے، لیکن ورب کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ یہ ورب ہمیشہ کے لیے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ ٹینسز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس میں پہلے قسم ہمارے پاس ہوتی ہے ریگولر ورب، ایسی ورب جس کا دوسری اور تیسری قسم جس کی جو ہے نا وہ ای ڈی پر ختم ہو۔ پھر ریگولر ورب، ٹرانزیٹو ورب، انٹرانزیٹو ورب، جیرن ورب، ٹھیک ہے جی، یہ ڈی سائلنٹ ہوتا ہے جیرن میں۔ چھٹے نمبر پر ہے انفینیٹیو ورب۔ انفینائٹ مصدر کو کہتے ہیں اردو میں جس کے آخر میں نہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی نشانی یہ ہے، انگلش میں اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سے پہلے ٹو ہوتا ہے۔ مثلا آئی ایکسپیکٹ ٹو امپروو مائی انگلش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی لنکنگ ورب، ایکسلری اینڈ ہیلپنگ ورب، پریزنٹ پارٹیسپل، پاسٹ پارٹیسپل، ماڈل ورب، اس طرح کی بہت سی ہے، لیکن یہ ایک کام کی چیز ہے جو آپ کے لیے بہت کام کی ہے کہ ورب کی پہلی فارم ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ان 5 چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ جہاں ڈو، ڈز، ڈیڈ، ول، شیل پایا جائے۔ دوسری فارم وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں یسٹرڈے کا ذکر پایا جائے۔ تیسری فارم وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیز، ہیو، ہیڈ، ول ہیو اور شیل ہیو پایا جائے۔ چوتھی فارم وہاں استعمال کی جائے جہاں فقرہ جاری ہو۔ یہ 12 زمانوں میں سے 6 زمانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ایڈورب۔ ایڈورب کی اقسام ہیں: ایڈورب آف ٹائم، ایڈورب آف پلیس، ایڈورب آف مینر، ایڈورب آف کوانٹٹی اور یا ڈگری، ایڈورب آف نمبر، آف فریکوینسی، ایڈورب آف افرمیٹیو اور نیگیٹو، ایڈورب آف ریزن،
اس کے بعد ہوتا ہے ایڈجیکٹیو، جس کو ہم ایڈجیکٹیو بھی پڑھتے ہیں۔ ان کی ڈگریاں ہوتی ہیں، پہلی ڈگری ہوتی ہے سادہ، پھر ہوتی ہے متقابلہ، تیسری ہوتی ہے سپرلیٹو۔ اس کی اقسام بھی ہیں، یہ اس کی ڈگریاں تھیں، یہ آپ اس کی اقسام ہیں: ایڈجیکٹیو آف کوالٹی، ایڈجیکٹیو آف کوانٹٹی، ایڈجیکٹیو آف نمبرز، ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیو، انٹروگیٹو ایڈجیکٹیو، ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو۔ آپ اس کے بعد آ گیا پریپوزیشن۔ پریپوزیشن میں مختلف اقسام ہوتی ہے۔ پہلی قسم ہے پریپوزیشن آف ٹائم، پھر ہے پریپوزیشن آف موومنٹ یعنی کہ حرکت کے لیے، پریپوزیشن آف ڈائریکشن۔ یہ الفاظ آپ یاد کریں گے اور ان کی اقسام کو بھی۔ 7ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے کنجنکشن، وہ الفاظ جو ایک دوسرے کو یا ایک فقرے کو دوسرے فقرے سے ملائیں۔ ان الفاظ میں ہمارے پاس ہوتا ہے ایدر آر، نیدر آر، نو سونر، ڈیڈ، دین، آل دو، یٹ، سو اور دیٹ، بوتھ اینڈ، ایز، ناٹ اونلی بٹ آلسو، ویدر آر، ایز یا سو، ایز ویل ایز، ہارڈلی اور وین۔ یہ چیزیں، یہ آپ ان کی ڈیٹیل ہے، یہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 8ویں نمبر پر ہیں انٹرجیکشن، حروف فجائیہ۔ حروف فجائیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو وقتی جذبات کے تحت بولے جاتے ہیں، مثلا ہرا، چیئرس، اوہو، آہا، الاس، ویل ڈن وغیرہ وغیرہ، یہ ہم بولتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی مزید ڈیٹیل یا ان کا یہ لیکچر آپ کو PDF میں درکار ہے تاکہ آپ کا ہمیشہ کے لیے پارٹس آف سپیچ یا ان کی کائنڈز یا ان کی نوعیت یا ان کی کسی بھی حالت کو سمجھنے کے لیے یہ سبق PDF میں درکار ہے تو ہم آپ کو یہ PDF میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، اس کو لائک کریں، اس میں کمنٹ سیکشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر اور نام لکھ دیں تاکہ ہم آپ کو واٹس ایپ کر سکیں۔ اس کے علاوہ مزید آپ کو دیگر لیکچرز اگر ضرورت ہیں تو ہماری ویڈیوز اویلیبل ہیں ہمارے اس چینل امجد عباس 1512 پر۔ تو آپ گرامر، انگلش گرامر، اردو گرامر یا عربی گرامر، تینوں قسم کی گرامر کو آسان انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیوز دیکھیں، ان کو لائک کریں اور ان کو سمجھیں، اور اس میں آپ لوگوں کو جو چیز ضرورت ہے، جس ٹاپک کی ضرورت ہے، جس لیکچر کی ضرورت ہے، وہ آپ کو PDF میں پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دیگر دوست، طالب علم ساتھیوں کو بھی بتائیں کہ یہ چینل ہے جس پر یہ مواد ہے بالکل ایزی انداز میں۔ اس کے علاوہ ہم 9th 10th کا مواد بھی جلد انگلش کا یہاں پر اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ ان کو سن سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اس پر اپنی مہارت پیدا کر سکیں۔ انگلش لینگویج کو سمجھنے کے لیے گرامر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم 10-10 منٹ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ انگلش گرامر مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، ٹیکنالوجی کی زبان ہے، فیوچر پلاننگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں اس کے لیے انگلش سیکھنی پڑے گی۔ اگر انگلش سیکھنی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو گرامر سیکھنا پڑے گا، اور گرامر سیکھنے کے لیے یہ بنیادی چیزیں لازمی سیکھنی پڑیں گی۔ جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ فقرات کی اقسام کیا ہوتی ہیں، فقرے کیسے بنائے جاتے ہیں، آرٹیکل، پنکچویشن، اب یہ پارٹس آف سپیچ، یہ تو بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں جو ہر طالب علم کو، چاہے وہ 6ٹھی کلاس کا ہے، 7ویں کلاس کا ہے، 8ویں کلاس کا ہے، 9ویں کلاس کا ہے، 10ویں کلاس کا ہے، کسی بھی کلاس کا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ یہ سبق، یہ چیزیں، یہ ٹاپکس اس کو آتے ہوں۔ اور یہ تمام ٹاپکس اگر آپ کو PDF میں درکار ہیں تو ہم آپ کو PDF میں انشاءاللہ ضرور پرووائڈ کر دیں گے، ہمارے پاس یہ تیار شدہ ہیں۔ اگر یہ گرامر خریدنا بھی چاہتے ہیں آپ لوگ تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ دیں تو ہم آپ کو یہ گرامر PDF میں مکمل طور پر پرووائڈ کر دیں گے اور آپ کی بہت کام آئے گا۔ اس مقصد کے لیے میں نے 7ویں، 6ٹھی، 8ویں، 9ویں، 10ویں ہر کلاس کا الگ الگ انگلش گرامر بنایا ہے، جس میں بک اور ٹیکسٹ بک اور گرامر دونوں چیزوں کو حل کر دیا گیا ہے بہت ہی آسان اور شارٹ کٹ طریقے سے۔ اس سے زیادہ آسان اور شارٹ کٹ اور گرامر آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اور یہ گرامرز، یہ بکس خاص طور پر بہاولپور بورڈ کے بچوں کے لیے ہیں، یا جو پاکستان پنجاب کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں بچے، سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کسی بھی یعنی کہ قسم کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں بڑے ہائی لیول کے، انگلش لینگویج اگر ان کے لیے مسئلہ ہے تو یہ گرامر ان کے کام کی چیز ہے اور یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہماری تمام ویڈیوز دیکھیے
تاکہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔